إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. رواه البخاري. محترم و مکرم بزرگان، شیر دل نوجوان، اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کو اس دنیا میں پیدا فرمایا، تو ہمیں پیدا فرمانے کے بعد اللہ رب العالمین نے ہمیں ویسے ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہماری کچھ رہنمائی کی، اور ہماری رہنمائی کے لیے آسمان سے ایک کتاب دے کر کے نبی کو بھی ساتھ میں مبعوث فرمایا. ہر قوم، ہر امت کے لیے اپنے اپنی قوم میں نبی آیا کرتے تھے، لیکن نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانیت کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا. اسی گواہی قرآن دیتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے نبی ایک آخری صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ ایک کتاب لے کر آئے جسے ہم قرآن مجید کہتے ہیں. یہ ہماری زندگی کا دستور ہے، قانون ہے. اس قانون کو اپنانا ہر انسان پر واجب و ضروری ہے. کوئی انسان یہ سوچتا ہے، چاہتا ہے کہ ہم اپنے حساب سے زندگی گزاریں گے تو اس کی زندگی ویسے ہی بیکار ہے، کیونکہ ایسی زندگی رب کو نہیں چاہیے. رب کو وہ زندگی چاہیے جو زندگی رب نے ہمیں قرآن میں بتلائی ہے کہ ہمیں ایسے کرنا ہے، ویسے کرنا ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہے؟ عائشہ نے کہا کان خلقہ القرآن، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پورا کا پورا قرآن ہے. یعنی قرآن کے ایک ایک بات جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آئیڈیل بنا کر بتایا، یعنی پریکٹیکلی طور پر کر کے بتلایا، تو قرآن مجید کی ایک ایک بات ہمارے لیے واجب اور لازم ہے اس کو پکڑنا. اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی اس تفسیر کے لیے، اور وحی کی دو قسمیں شاید اس سے پہلے بتا چکا ہوں گا کہ وحی خفی، وحی جلی. ایک ہوتا وحی جلی جسے قرآن مجید کہا جاتا ہے، وحی خفی جسے حدیث نبویہ کہا جاتا ہے. یعنی قرآن مجید کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر ایک چیز اور نازل کی، وحی کی، وہ ہے احادیث مبارکہ. اس کو بھی قرآن مجید کو جیسے پکڑنا ہے ویسے اسے پکڑ لینا ہے. ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنت رسولی. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. میں تو اس دنیا سے فوت ہو رہا ہوں، انتقال کر رہا ہوں، لیکن دو چیزیں ایسی ہیں جسے تم پکڑ رکھنا. اگر ان دونوں چیزوں کو پکڑ رکھو گے تو میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی تمہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. وہ دو چیز کیا ہے؟ کتاب اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ. تو قرآن اور حدیث کو کی ہر بات کو ہمیں ماننا ہی ماننا ہے، تبھی جا کر کے ہم اہل الحدیث کہلائیں گے.
یہ مختصر تمہید میں اس لیے قائم کی کہ میں انشاءاللہ آج کے خطبے میں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے نافرمانی یعنی حسن سلوک کریں گے تو اللہ نے ہمیں کیا حکم دیا، اس کا کیا بدلہ ہے، اور نافرمانی کریں گے تو اس کا انجام کیا ہے، گناہ کیا ہے، عذاب کیا ہے، دلائل کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ہر بات کو آپ کو پکڑنا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اعتصام بالکتاب و سنہ، یعنی کتاب و سنت کو مضبوط سے تھام لو۔ تو ویسے ہی کتاب و سنت کی روشنی میں جو باتیں انشاءاللہ جو مقررہ وقت ہے اس میں ہوگی، امید ہے کہ آپ سارے کے سارے احباب اس پر توجہ دیں گے اور انشاءاللہ اپنے آنے والے زندگی میں، یعنی ابھی کے بعد کی زندگی جو اس سے پہلے گزر گئی وہ گئی، آنے والی زندگی یعنی اس کے بعد کی زندگی ہے، انشاءاللہ اس کے اندر عمل پیرا ہو کے دکھائیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر آپ کو ایک بات معلوم ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین نے جہاں بھی اپنے ربوبیت کا ذکر کیا، جہاں اللہ رب العالمین نے اپنی عبودت کا ذکر کیا، جہاں اللہ رب العالمین نے اپنے آپ کو معبود قرار دیا، قرآن مجید کے اندر آپ شروع سے لے کر آخر تک دیکھ لیجئے کہ ہر جگہ پر اللہ رب العالمین نے اپنی عبودیت کے بعد یعنی اللہ نے اپنے تذکرہ کرنے کے بعد سب سے پہلے جس کا تذکرہ کیا وہ والدین ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں 5واں پارہ، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ رب العالمین نے 12 چیزیں بتلائی حقوق میں سے، ان حقوق میں سب سے پہلا حق اللہ نے کہا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی خالص عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ، اس کے ساتھ کسی کو ذرہ برابر بھی کچھ بھی شرک نہ کرو، یعنی تھوڑا سا بھی شرک نہیں، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کا حکم دینے کے بعد سب سے پہلے ذکر کس کا کیا؟ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس کے بعد دوسرے 10 اوامر جو بتلائے ہیں اس کے بعد بتلائے ہیں، اور آج تو ہم دنیا بھر کے سارے روابط، دنیا بھر کے سارے تعلقات سب سے بنا کے رکھتے ہیں، اور چھوڑا کسی کو ہے تو اپنے والدین کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے۔ ہم دنیا میں سب کو خوش کرنے میں تلے ہوئے ہیں، لیکن اپنے والدین کو ناراض کر کے ہم اگر سب کو خوش کرنا چاہتے ہیں، یاد رکھ لیجئے آپ صرف دھوکے میں ہیں، دھوکے میں ہیں۔ ایک حدیث پیش کر کے بات آگے بڑھاتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے مزید وضاحت ہو جائے کہ والدین کی فرما برداری اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کتنا ضروری ہے۔ ایک صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، میں مانتا ہوں کہ آپ اللہ کے آخری پیغمبر ہے۔ کہا میں نماز بھی پڑھوں گا، میں زکوٰۃ بھی دوں گا، میں روزے بھی رکھوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی اس طرح کام کرے گا یعنی اللہ کی عبادت اور اللہ رب العالمین کو خالص معبود مانے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر نبی مان لے، نماز بھی پڑھے، زکوٰۃ بھی دے، روزہ بھی رکھے، سب کچھ کرے، لیکن ایک بات یاد رکھ لے، ان سارے کام کرنے والا انسان جنت میں ضرور جائے گا الا، لیکن یہاں وہاں پر استثناء آ گیا، الا سوائے اس کے جس نے والدین کی نافرمانی نہیں کی ہوگی، ساری عبادتیں کی ہوگی، اللہ کو اپنا حقیقی معبود بھی مانا ہوگا، توحید پر بھی ہوگا، شرک سے بچ بھی جائے گا، نبی کو آخر نبی بھی مان لے گا، نماز بھی پڑھے گا، رمضان کے روزے بھی رکھے گا، زکوٰۃ بھی ادا کرے گا، لیکن والدین کی نافرمانی کی ہوگی، رب کعبہ کی قسم جنت پر حرام کر دی جائے گی۔ اب غور کیجئے، غور کیجئے، ہم نے والدین کو چھوڑ رکھا ہے، یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ والدین کی نافرمانی ہمیں جنت سے دور کر دے گی۔ اتنے سارے اعمال کے باوجود ہم 5 وقت نمازیں پڑھتے ہیں، ہم فجر میں وقت اٹھ جاتے ہیں تاکہ اپنے رب کو راضی کر لیں، لیکن ہوتا کیا ہے، ہم اپنے رب کو راضی تو کرتے ہیں لیکن رب ہم سے راضی نہیں ہوتا۔ آئیے ایک حدیث اور پیش کر دوں، نبی یہ روایت جو پیش کی بالکل صحیح روایت، ایک روایت اور سن لیجیے پھر آگے بات بڑھاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مختلف حدیث کتابوں میں روایت موجود ہے، صحیح روایت، رضا اللہ من رضا الوالدین، والدین کی رضامندی میں رب کی رضامندی ہے، سخط اللہ من سخط الوالدین، والدین کی ناراضگی میں اللہ رب العالمین ہم سے ناراض ہے۔ آپ غور کیجئے، والدین جس کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے، ہم نے معمولی سمجھ رکھا ہے،
یہ والدین کی رضامندی اگر نہیں ہے آپ سے تو رب آپ سے راضی نہیں ہو سکتا. آپ کتنی عبادتیں کر لو, آپ کچھ بھی کر لو, لیکن اگر آپ کے والدین آپ سے ناراض ہیں, آپ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اے سی کے کمرے میں سوئے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے ماں باپ اگر باہر لیٹے پڑے ہوئے ہیں, تو یاد رکھ لیجیے آپ کا رب آپ سے راضی نہیں ہوگا. اور ہماری ساری عبادتیں کس لیے ہیں, ہماری ساری کوششیں کس لیے ہیں, ہم اتنی محنتیں کرتے ہیں کس لیے کرتے ہیں, رمضان میں 30 دن بھوکے رہتے ہیں کس لیے, تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. لیکن رب نے کہہ دیا رضا اللہ میں رضا الوالدین, کہ والدین کی رضامندی میں رب کی رضامندی ہے. اب والدین ناراض تو رب بھی ناراض. اس لیے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے والدین کا تذکرہ اپنے فوراً بات کیا ہے. آئیے آگے ایک بیان دیکھتے ہیں. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. وہاں تو اللہ نے صرف حکم دیا تھا, یہاں اللہ نے فیصلہ کر دیا. کورٹ کا جج اگر کوئی فیصلہ سنا دے, ہمارے اور آپ کے اوقات نہیں اس فیصلے کو رد کر دے. دنیا کے کسی بھی گورنمنٹ کی اوقات نہیں ہوتی ہے, چاہے راشٹرپتی ہو, چاہے پرائم منسٹر ہو, چاہے سی ایم ہو, چاہے کوئی بھی نیتا ہو, کسی کی مجال نہیں ہے کہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کا جج کوئی فیصلہ سنا دے ہم اس فیصلے کا انکار کر دیں. کسی کی اوقات نہیں ہے. یہاں رب فیصلہ سنا رہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, کہ تمہارا رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ کے خالص عبادت کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور یہ فیصلہ سنا دیا کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. جب ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے, یعنی جس وقت آپ کے سہارے کی ان کو ضرورت ہو, تو اس وقت فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ. قرآن نے کیا واضح الفاظ میں کہہ دیا, جو رب نے فیصلہ کیا وہ کیا ہے. جب بڑھاپے میں پہنچ جائے اپنے زبان سے اف تک مت نکالنا. ڈانٹنا دور کی بات ہے, گالی دینا دور کی بات ہے, کچھ بولنا دور کی بات ہے, اف بھی مت کہنا. یعنی جب آپ کے اب معاشرے بات کرتے ہیں, جب ابا حضور آواز دیتے ہیں, ہم کسی ارجنٹ کام میں لگے ہوتے ہیں, اف کر کے ہم بول دیتے ہیں. اسی کا نقشہ قرآن نے کھینچا ہے کہ اگر آپ کے والدین آپ سے کچھ مطالبہ کرتے ہیں, آپ سے کچھ طلب کرتے ہیں یا آپ کو بلاتے ہیں, تو آپ کی زبان سے اف تک نہیں نکلنا چاہیے. وَلَا تَنْهَرْهُمَا, ان کو جھڑکنا, جھڑکو مت, جھڑکو مت, ڈانٹو مت. وَقُلْ لَهُمَا, پھر اللہ نے کہا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, کچھ کہنا ہے تو بڑی ہی آرام سے, نرم انداز میں, پیار بھرے انداز میں, محبت کے ساتھ, تکریم کے ساتھ, عزت کے ساتھ کہو. یعنی کوئی چیز بری لگے آپ کو ان کی تو بڑی عزت کے ساتھ آرام سے بیٹھ کر ابا حضور یا امی جان یہ ایسا نہیں, ایسا کرنا چاہیے, بڑے پیار سے کہو. ہمارا انداز کیا ہوتا ہے, بڈھا پھالتو بیٹھا ہے, یہ کر رہا وہ کر رہا, ایسا ویسا. قرآن نے کہا نہیں نہیں, یہ ایسا نہیں چلے گا. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, ان کے لیے اپنے بازو کو جھکا دو, یعنی ان کے لیے اپنے آپ کو مکمل پیش کر دو, ان کی ہر ضرورت میں ان کا سہارا بن جاؤ. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, اور قرآن نے کہا کہ دعا دو. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا, ان کو دعا دو. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, یہ دعا ہر کسی کو یاد کرنا چاہیے. یہ 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل کے اندر یہ آیت موجود ہے, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے میرے پروردگار, جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا, جیسے مجھے بچپن میں پالا, جب میں چلنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا تب مجھے انہوں نے اٹھا کر کے کئی کلومیٹر چلے تھے, مجھے اٹھا کر کے کہاں لے جاتے تھے. جب میں چل نہیں پاتا تھا, میں جب بول نہیں پاتا تھا تو میری زبان بن جایا کرتے تھے, میں جب چل نہیں پاتا تھا میرا پیر بن جایا کرتے تھے, جب میں کھا نہیں پاتا تھا تب وہ میرے ہاتھ بن جایا کرتے تھے, جب میں کچھ سمجھ نہیں پاتا تھا وہ میری عقل بن جایا کرتے تھے.
یعنی بچپن میں پالا پوسا، کما ربیانی صغیرہ، جیسا بچپن میں پالے اللہ تو ان پر رحم فرما. یہ رحمت کی دعا اپنے والدین کے لیے ہر کسی کو کرنی چاہیے. کیوں؟ کسی کے ابا یا امی انتقال کر جاتی ہے نا، جب ان سے بات ہوتی ہے ایک لفظ کہتے ہیں ان کے لیے دعا کرنا. ارے تو خود دعا کر، تیری دعا پہلے قبول ہوگی دوسرے کے مقابلے میں. کیوں؟ رب خود سکھلاتا ہے رب ارحمہما، اے میرے پروردگار ان دونوں پر رحم فرما. رحمت کی دعا تو خود مانگ، رب سکھلاتا ہے. دوسرا مانگے گا اتنے خلاص سے نہیں مانگے، وہ صرف سرسری مانگ لے گا. تو مانگے گا رب تیری پکار سنے گا. اور رحمت جس کے بغیر جنت میں داخلہ ہی نہیں ہے. ایک حدیث بخاری شریف کی روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال سے انسان جنت میں نہیں جائے گا سوائے رحمت کے ساتھ. یعنی اس کے اعمال کے ساتھ ساتھ رحمت جنت میں داخل کے لیے ضروری ہے، اور اسی رحمت کی دعا رب سکھلا رہا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا یا رسول اللہ کہ آپ بھی جنت نہیں جائیں گے رحمت کے بغیر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں بھی نہیں جاؤں گا. ہم اور آپ کیا ہے، جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں میں بھی رحمت کے جنت میں نہیں جاؤں گا، تو ہم اور آپ کیا مجال؟ تو رب اپنے والدین کے رحمت کی دعا کیا کیجیے. اور ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے نا کہ ان کی زندگی کے اندر سب سے زیادہ ان کی بے حرمتی کو کرتا ہے تو ان کی اولاد کرتی ہے، اور جیسے ان کے انتقال ہوتا ہے یہ مگرمچھ کے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. میں اس لیے مگرمچھ کے آنسو کہتا ہوں کہ ان کی زندگی کے اندر آپ نے ان کی سب سے زیادہ توہین کی، اور جب مر گیا تو ان کی دنیا کو دکھانے کے لیے اپنے آنسو بہا رہے ہیں. تو والدین کے ساتھ حسن سلوک، اچھا تعلق انتہائی ضروری ہے. اور ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کروں، میں دونوں ساتھ میں لے کے چل رہا ہوں تاکہ وقت کے اندر بات مکمل ہو جائے اور مجھے الگ سے بولنا نہ پڑے. یہاں حسن سلوک کی بات کی گئی ہے. اب آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں، بہت ہی جامع حدیث، ہمارے دل کو بالکل ہلا دینے والی حدیث. ایک صحابی رسول، ایک راوی بیان کرتے ہیں، بالکل صحیح روایت، ایک راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک کسی علاقے سے جا رہے تھے، اس علاقے میں قبر کو دیکھا، اس قبر سے ایک انسان باہر نکلتا ہے، اس کا چہرہ گدھا نما ہے، گدھا جو گھومتا ہے اس کی طرح چہرہ ہے، اور باقی پورا کا پورا جسم انسان کا ہے. وہ باہر آیا، 3 مرتبہ گدھے کی آواز چلایا اور واپس اندر چلا گیا. کچھ آگے بڑھتے ہیں، ایک بڑھیا ملتی ہے جو اون کاٹ رہی ہوتی ہے. ایک عورت نے بتلایا یہ بڑھیا اسی آدمی کی ماں ہے جو قبر سے نکل کر کے گدھے کی آواز نکال کے واپس چلا گیا. معلوم کیا گیا ایسا معاملہ کیوں ہوا؟ تو بیان کیا گیا یہ آدمی جو گدھے کی صورت میں نکلا تھا اور آواز نکالتا تھا، یہ آدمی شراب پیتا تھا. اس کی ماں نے اس سے کہا بیٹا ڈر جا، بیٹا رب کا خوف کر لے. بیٹا کہتا ہے بڑھیا کیا گدھے کی طرح چلاتی رہتی ہے، گدھے کی طرح کیا چیختی رہتی ہے. جب وہ مر گیا تو ہر روز وہ قبر سے 3 مرتبہ نکلتا ہے اور گدھے کی آواز نکالتا ہے، واپس چلا جاتا ہے. دیکھیے صرف اتنا کہنا کیا گدھے سے چلا رہی ہے. رب کہتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اف بھی نہ کہو، ان کو جھڑکو ہی مت. یہ کہہ دیا گدھے کی طرح، خالی اتنا لفظ کہا کیا گدھے کی طرح چلا رہی ہو، اور اس کے ساتھ یہ معاملہ. اب آپ غور کیجئے کتنا بھیانک معاملہ ہے. یعنی والدین کو ہم نے اتنا معمولی سمجھ لیا ہے اور یہ سوچتے ہیں ہم جنت میں چلے جائیں گے. نہیں، ایک حدیث اور سن لیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سید جامع کے اندر امام البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا کہ کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جن کا بدلہ دنیا مل جاتا ہے، یعنی برے اعمال. ان میں سے ایک یہ عقوق والدین ہے. والدین کی نافرمانی کا بدلہ اس دنیا مل جاتا ہے. ایک تو اس صورت میں گدھے کی صورت بن گئی، اور کئی ایک اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں ابھی ہم بچے ہیں، ہم اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں. ایک عمر کے بعد جب ہم باپ بنتے ہیں
ہمارا بیٹا جنم لیتا ہے، وہ بیٹا ہمارا نافرمان نکلتا ہے، اس پر ہماری شکایت ہوتی ہے کہ ہمارا بیٹا ہماری بات نہیں مانتا، ہمارا بیٹا ہماری بات نہیں سنتا، ہمارا بیٹا ہمارے ساتھ ایسا کرتا ویسا کرتا ہے۔ یہ دنیا میں عذاب ایک قسم کا۔ ایک واقعہ بہت مشہور واقعہ ہے، اس کی صحت پر مجھے پتا نہیں کیا ہے، لیکن ایک عبرت کے لیے بتا رہا ہوں۔ کسی قوم کے اندر ایک طریقہ چلا کرتا تھا کہ باپ جب بوڑھا ہو جاتا تھا یا ماں بوڑھی ہو جاتی تھی تو اس کو سمندر میں پھینک دیا جاتا تھا۔ یعنی ایک کئی پیڑھی تک چلا آ رہا تھا۔ ایک باپ نے کئی وقت کے بعد باپ نے بیٹے سے کہا کہ بیٹے سن، میں نے بھی اپنے باپ کے ساتھ ایسا ہی کیا تھا، آج میرے پر یہ انجام اتنا برا آ رہا ہے کہ تو مجھے پھینکنے جا رہا ہے۔ اگر تو اس کو روکنا چاہتا ہے تو مجھے مت پھینک، اگر تو مجھے نہیں پھینکے گا تو تیرے بیٹے تجھے نہیں پھینکیں گے۔ تو اس کے ذہن میں ایک بات آ گئی، ہاں بات تو صحیح ہے، اس نے اپنے باپ کو چھوڑ دیا، وہیں سے سلسلہ ختم ہو گیا۔ تو ایک بس عبرت کے لیے بتایا کہ اس طرح سے معاملہ چلا آ رہا ہے کہ خاندان در خاندان والدین کی نافرمانی، اور یہ لگاتار ٹرینڈ چلا آ رہا ہے، جبکہ اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ والدین سے اچھا سلوک کرو۔ آئیے وصیت، آج دنیا وصیت کو لے کر کے پوری لڑائی وصیت کو لے کر کے ہے، کہا جائے تو کم نہیں ہوگا۔ باپ مرتا ہے، اگر 10 کروڑ کی پراپرٹی چھوڑ کے گیا ہوا ہے تو سب سے پہلا کام جو ہوتا ہے مرنے کے بعد، وصیت نامہ کہاں ہے، وصیت نامہ کہاں ہے، تلاش کرو تلاش کرو۔ وصیت نامہ تلاش کرنے کے لیے وہ ساری کوشش کر ڈالتے ہیں، لیکن رب نے جو وصیت کی ہے اس کو یاد کیا ہم نے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ۔ اللہ نے کہا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسانوں کو وصیت کر رکھی ہے، بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، حسن سلوک کرے۔ اور اس کی والدہ جس نے اس کو ایک تکلیف کے بعد ایک تکلیف تک برداشت کیا، جھیلا ہے، وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور 2 سال دودھ پلانے کی مدت میں اس کی والدہ نے اس کو برداشت کیا ہے۔ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، اللہ نے کہا کہ میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو۔ کیسے شکریہ ادا کریں کہ اب ماں باپ بڑے ہو گئے، بڈھے ہو گئے، ہم جوان ہو گئے، کیا ہم اپنے ماں باپ کہہ دے کہ آپ نے بچپن میں پالا پوسا، دودھ پلایا، ہمیں بڑا کیا، پڑھایا لکھایا، بہت بہت شکریہ؟ نہیں، اس پر نہیں کافی ہوگا، صرف زبان سے شکریہ کہنے سے نہیں ہوگا، صرف جزاک اللہ کہنے سے نہیں ہوگا، بلکہ مفسرین نے ان اشکر لی ولوالدیک کی تفسیر کرتے ہوئے کہا کہ اپنے والدین کا شکر ادا کرنا کیا ہے؟ جیسے رب کا شکر ادا کرنا۔ ماں عائشہ کہتی ہے، بخاری شریف کی روایت، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جگا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے، آپ کے پیر سج جایا کرتے تھے، یعنی موٹے موٹے ہو جایا کرتے تھے۔ میں عائشہ نے کہا رسول اللہ، آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف تھے، کیوں اتنی عبادت کرتے ہیں، کیوں اتنا پریشان ہوتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ یعنی اللہ کی عبادت کے ذریعے اس کا شکر ادا کیا جا رہا ہے۔ تو کیا ہم اللہ کے لیے اتنا سے کہہ دیتے ہیں اللہ کا شکریہ؟ نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا ہے، اس کے ایک ایک چیز کو ماننا، اس کا شکریہ ادا کرنا ہے، اس کی عبادت کرنا، اس کا شکریہ ادا کرنا ہے، نماز پڑھنا، اس کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ تو والدین کے ساتھ شکریہ کیسے ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ صرف زبان سے کہنے سے نہیں ہوگا، بلکہ انہوں نے جیسے ہماری پرورش کی، جیسے ہمیں پالا پوسا، ماں نے اپنے پیٹ میں 9 مہینے جیسا ہمیں رکھا۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے، جن کی شادی ہو چکی ہے ان کو اندازہ ہوگا، جن کی نہیں بھی ابھی اندازہ نہیں، بعد میں ہو جائے گا۔ جب پیٹ میں بچہ جاتا ہے، یعنی ہمیں ٹھہرتا ہے، اس کے کچھ ہی دن کے بعد
عورت کے ساتھ کتنے طرح کے معاملات ہوتے ہیں. کئی سوال ہمارے پاس ایسے بھی آتے ہیں، رمضان میں عموماً آتے ہیں کہ عورت نے روزہ رکھا ہوا ہے، وامٹ ہو گئی، کیا روزہ باقی رہے گا؟ خیر وہ مسئلہ دوسرا ہے، ایک مثال دینا چاہتا ہوں. وامٹنگ 3 مہینہ 2 3 ڈھائی 3 ساڑھے 3 مہینے کے اندر اندر وامٹنگ شروع ہو جاتی ہے عورت کو. ایک مرتبہ وامٹ ہمیں الٹی آ جائے اگر ہماری حالت خراب ہو جاتی ہے. ایک مرتبہ سال بھر میں وامٹ آ جائے ہماری حالت کیسے ہو جاتی ہے؟ اور جب یہی بچہ ماں کے پیٹ میں حمل کی صورت میں ہوتا ہے، اس ماں کو بار بار وامٹنگ ہوتی ہے، تھوڑی تھوڑی دیر میں وامٹنگ ہوتی ہے. کیا اس کا اندازہ آپ کو ہے؟ بتاتی نہیں ہے. جاتی ہے بیت الخلاء میں جا کر کے وامٹنگ کر کے آتی، بتلاتی نہیں ہے کتنی تکلیف میں ہے. وہ مرحلہ وہن علی وہن سے اللہ نے تعبیر کیا کہ تکلیف پر تکلیف برداشت کرتی ہے. صرف اتنا نہیں بلکہ جب بچہ تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے پیٹ کے اندر 4 مہینے ہو جاتے ہیں، روح پک جاتی ہے، بھوک پڑ جاتی ہے، اب اسے کھانا پینا چاہیے، ماں اپنا کھانا اسے کھلاتی ہے پیٹ کے اندر. کون ماں؟ یہی ماں جس کو آج ہم نے بھلا رکھا ہے، بیوی کے ساتھ بند کمرے میں اے سی میں سو رہے ہیں، اور اس ماں کو ہم نے باہر پھینک رکھا ہے. وہی ماں جس نے ہمیں پیٹ کے اندر 4 مہینے کے بعد اپنا کھانا بھی تمہیں کھلا دیا. وہی ماں جس نے کئی رات تک آپ کو پیٹ میں سنبھالنے کے لیے ایک ہی صورت میں سوئی رہ گئی. آج ہم ایک کروٹ سو جاتے ہیں تو درد کر رہا ہے، اور ماں 9 مہینے تک ایک ہی حالت میں ایک ہی صورت میں سوتی ہے. کہیں ہمارے بچے کو تکلیف نہ ہو جائے. رب نے ویسے ہی نہیں کہہ دیا وہن علی وہن، تکلیف پر تکلیف برداشت کرتی ہے پیٹ کے اندر. کئی بہار بھی نکلتی ہے، اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے اپنے پیٹ کی پرواہ کرتی ہے. کئی حادثہ ہو جائے سب سے پہلے وہ اپنے بیٹے کی جان بچانے میں لگی رہتی ہے. اور ایک مثال دے دوں آپ کو، آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچے کی ولادت ماں مر جاتی ہے، بچہ ایک طرف پیدا ہوتا ہے اور ماں چل بستی ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے، اور کئی مرتبہ ایسا بھی ہوا ہے. میرے ماموں کے ساتھ یہ معاملہ، سگے ماموں کے ساتھ، ان کے گھر میں 22 سال کا بیٹا پیدا ہوتا ہے. 22 سال کے بعد بیٹا پیدا ہوا. ایک ماں کی امنگ ہوتی ہے میرا بیٹا، ایک طرف بیٹا پیدا ہوتا ہے، ہماری ماں نہیں چل بسی. 22 سال، اللہ اکبر، 22 سال میں بیٹا شادی کر کے بیوی کے ساتھ سونے کی عمر پہنچ جاتا ہے، اور اس ماں اپنے بیٹے کی عمر لیے ہوئے 22 سال کے بعد اپنے بیٹے کو جنم دے کے فوت ہو جاتی ہے. یہ کیوں ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے؟ صرف اتنا سن لو کیوں ہوتا ہے، یہ کوئی ڈاکٹر نہیں بتلاتا ہے. کیوں؟ یہ بتلانا انلیگل ہے، لیکن میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ کیسی تکلیف ماں برداشت کرتی ہے. یہ انلیگل ہے بتانا، لیکن بتلا رہا ہوں اس لیے تاکہ اہمیت معلوم ماں کیا چیز ہے. جب بیٹا ولادت میں پہنچتا ہے کبھی کبھار کیس بگڑ جاتا ہے. اس وقت ایک ہی صورت ہوتی ہے، یا ماں بچے یا بیٹا بچے، یا ماں بچے یا بیٹا بچے. دونوں میں سے کوئی ایک بچ سکتا ہے، دونوں نہیں بچ سکتے، دونوں میں سے کوئی ایک بچ سکتا ہے. ڈاکٹر مشورہ لیتے ہیں کیا کیا جائے. اس شوہر سے پوچھتے ہیں، یعنی بیوی کے شوہر سے پوچھتے ہیں کیا کیا جائے. وہ خاموش، بیوی بھی چاہیے بیٹا بھی چاہیے، کیا کرے. ماں سے پوچھا جاتا ہے کیا کیا جائے، یا تم بچو گی یا بچہ بچے گا. ماں کہتی ہے میں مر جاؤں میرا بیٹا بچ جائے. یہ ماں جو اپنی جان دینے تیار ہے میرا بیٹا بچ جائے. اور یہ بیٹے جب جوان ہو جاتے ہیں سوچتے ہیں ماں کیا چیز ہے، ماں نے کیا کیا ہے. یہ ماں ہوتی ہے جو اپنی جان میں کھیل کر کے اپنے بچوں کو بچاتی ہے. اس لیے رب نے کہا وہن علی وہن، پیٹ میں جب ہوتا ہے تکلیف پہ تکلیف برداشت کرتی ہے. اور وہ فصالہ فی عامین، اس کے بعد کہا 2 سال دودھ پلانے کی مدت. اس لیے میں نے وہن علی وہن سے اس کے پیٹ میں رہنے کی مدت بتلائی کہ اللہ نے اس کے بعد وہ فصالہ فی عامین کہا، کیونکہ دودھ پلانے کی مدت یہ ولادت کے بعد ہوتی ہے. تو تکلیف پہ تکلیف، ایک تو پیٹ میں، پھر دودھ پلانے کی 2 سال تک. اللہ اکبر، 2 سال تک، یعنی اپنا کھانا وہاں بھی سے کھلانا ہے. وہ کھائے گی تب وہ دودھ بنے گا وہ دودھ پلائے گی. ایک ماں 2 سال تک کتنا برداشت کرتی ہے. اور یہ بچے جب بیوی آ جاتی ہے سب بھول جاتے ہیں. آج کل شکایت آتی ہے
عمومی طور پر شکایت آتی ہے, میرا واٹس ایپ چیک کریں گے تو سب سے زیادہ سوال اسی چیز کا آتا ہے کہ بچے ہمارے سنتے نہیں. صرف میرے پاس نہیں, ہر جگہ کا معاملہ بنا ہوا ہے کہ بچے ہمارے سنتے نہیں, بچے ہمارے مانتے نہیں. علماء کرام نے اس کی 2-4 باتیں لکھی, میں بتلا دوں, وقت بھی کم ہی بچا ہوا ہے, بات کرنے کی کوشش کروں گا. ایک تو جہالت یعنی آپ نے اپنے بچوں کو تعلیم صحیح نہیں دی, جو تعلیم دینا انتہائی ضروری ہے. دوسری چیز, والدین کی جو شکل ان کے سامنے ہونی چاہیے تھی وہ شکل ہم نے نہیں دی. یہ شکل ان کے سامنے بتانا ضروری ہے. والدین ہے کیا چیز یہ بتانا بھی ان کو ضروری ہے. اگر وہ جان جائیں گے تو والدین کی نافرمانی چھوڑ دیں گے. تو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا, یہی ان کے شکر ادا کرنا ہے. یعنی جتنا انہوں نے برداشت کیا وہ ساری کی ساری چیزوں کو ہم ان کے ساتھ حسن سلوک کے ذریعے سے, اچھے تعلقات کے ذریعے سے, ان کی خدمت کے ذریعے سے ان کے ساتھ اچھے معاملات کر کے ان کے ساتھ اچھا سلوک کر سکتے ہیں. اور والدین کو چھوڑ کر بیوی کی صرف بات ماننا یہ بہت اہم مسئلہ ہے. دیکھیے بیوی کے حقوق ہے لیکن صرف بیوی کے نہیں, والدین کے بھی حقوق ہے. اب شوہر کیا کریں؟ ایک طرف بیوی کہتی ہے کہ میری نہیں مانتے, ماں باپ کہتے ہیں میری نہیں مانتے, آدمی جائے تو کہاں جائے؟ ایسی صورت میں آپ اپنی بیوی سے سمجھائیے, کہیے کہ صرف تو اکیلی نہیں ہے میرے ساتھ, میرے ماں باپ بھی ہے, میرے بہن بھائی بھی ہے, میرے اور رشتے دار بھی ہے, تو جیسے تیرے رشتے دار ہے ویسے سب میرے ساتھ ہے. تو اس چیز کو ہم سمجھائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے والد سے سلوک کو توفیق عطا فرمائے.